السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے سحر علی۔ اردو سٹوری چینل سحر وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں تو ویڈیوز کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو ایک ماورائی مخلوق کی محبت کا عجیب واقعہ ہے جو سننے والوں کو حیرت میں ڈال دے گا۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ مشل ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ مشل اپنی نئی لیموزین کار خرید کر گھر لائی تو بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ اس نے تمام دوستوں سے وعدہ کر رکھا تھا کہ سب کو باری باری اس میں گھمانے لے کر جائے گی۔ اس نے گاڑی گراج میں کھڑی کی اور تیز تیز چلتی ہوئی اندر گھر میں داخل ہوئی۔ اندر کچن سے چائنیز رائس کی خوشبو آ رہی تھی۔ موم، میں گاڑی لے آئی۔ وہ آتے ہی اپنی موم سے لپٹ گئی۔ اس کی موم خوشی سے پھولی نہ سمائی۔ مشل نے اپنی محنت کی کمائی سے اپنے لیے سرخ رنگ کی اپنی پسندیدہ گاڑی خریدی تھی۔ ویسے تو مشل کے والد کے پاس اپنی گاڑی موجود تھی، لیکن اسے لے کر وہ اپنے آفس جایا کرتے تھے۔ ان کا راستہ الگ تھا، اس لیے وہ وقت پر مشل کو اس کے آفس ڈراپ نہیں کر سکتے تھے۔ موم، ڈیڈ کہاں ہیں؟ انہیں بھی بلائیں نا، میں آپ دونوں کو اپنی کار دکھانا چاہتی ہوں۔ مشل خوشی سے بچوں کی طرح اچھل رہی تھی۔ وہ رہے تمہارے پیچھے۔ پیچھے اشارہ کیا تو مشل نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کے والد ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ لیے کھڑے تھے۔ انہوں نے وہ اسے پکڑایا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ بہت بہت مبارک ہو بیٹا، مجھے تم پر فخر ہے۔ اور کیا تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ بالکل یاد ہے ڈیڈ۔ سب سے پہلے میں آپ دونوں کو اس کار میں سیر کراؤں گی، تو پھر پہلے کھانا کھا لیں اور آج رات کے لیے تیاری کر لیں۔ ہم لانگ ڈرائیو پر جا رہے ہیں۔ مشل خوشی سے پھولی نہ سمائی۔ اس کی موم اس کو دیکھ کر ہنسے جا رہی تھی۔ سچ میں مشل، تم بالکل نہیں بدلی۔ تم اب بھی ویسی ہی ہو جیسے بچپن میں تھی۔ تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں، انہوں نے کہا۔ تھوڑی دیر میں سب نے مل بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بیچ سب کچھ گپیوں میں مصروف تھے۔ پھر رات کو سب نے اچھے سے کپڑے پہنے اور تیار ہو کر کار میں بیٹھ گئے۔ مشل نے گاڑی اسٹارٹ کی اور گراج سے نکالتی ہوئی گلی میں لے آئی۔ پھر وہ چلتی ہوئی سڑک تک پہنچی۔ مشل نے اپنے ڈیڈ اور موم کو اپنے پیسوں سے ڈھیروں شاپنگ کرائی اور پھر ایک ریسٹورنٹ کے سامنے کار روک دی۔ سب باہر نکلے۔ اندر جا کر آرام سے کرسیوں پر بیٹھ کر انہوں نے برگر اور کولڈ ڈرنکس کا آرڈر دیا۔ کچھ ہی دیر میں آرڈر آ گیا۔ وہ سب برگر اور کولڈ ڈرنکس کے ساتھ انصاف کرنے لگے۔ اچانک ہی مشل کی نظر کھڑکی سے باہر پڑی تو وہ حیران رہ گئی۔ اس کی سرخ رنگ کی لیموزین اپنی جگہ سے غائب تھی۔ یہ کیا؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کیا ہوا؟ اس کے ڈیڈ نے پوچھا۔ ڈیڈ، وہ میری کار۔ اس نے کھڑکی سے باہر اشارہ کیا۔ دونوں میاں بیوی شیشے کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے، لیکن وہاں کار ویسی کی ویسی موجود تھی۔ کیا ہوا کار کو؟ ڈیڈ نے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ یہاں سے غائب تھی۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں وہم ہوا ہوگا، چھوڑو۔ ڈیڈ کی تسلی دینے پر وہ مطمئن ہو کر برگر کھانے لگی۔ پھر بل ادا کر کے وہ لوگ واپس اپنی کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ کار سے واپسی کا سفر خوب خوش گپیوں میں گزارا۔ گھر پہنچ کر اس نے گاڑی گیراج میں کھڑی کی اور سب جلدی سے سونے کے لیے اپنے بستروں پر لیٹ گئے۔ اگلے روز مشل کی آنکھ کھلی تو جلدی سے فریش ہو کر ناشتے کی میز پر آ گئی۔ سب نے مل بیٹھ کر ناشتہ کیا۔
اس کے بعد وہ گاڑی کی چابیاں لے کر گھر سے نکل گئی۔ کار چلاتے ہوئے اچانک ہی اسے ایسا لگا جیسے کار کی پچھلی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہوا ہو۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اس کو الجھن سی ہونے لگی۔ وہ اس بات کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی لیکن ناکام رہی۔ اس روز شام کے وقت اس کی کچھ سہیلیاں اس سے ملنے آئیں۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ ان سب کو لانگ ڈرائیو پر لے کر جائے گی۔ سو آج اپنے وعدے کے مطابق وہ ان سب کو لے کر جا رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ ادھر سے ادھر گاڑی چلاتی رہی، پھر واپسی کے لیے گھر کی طرف گاڑی موڑ لی۔ تبھی اچانک اس کے کان میں کسی نے سرگوشی کی، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کون؟ کون؟ وہ بری طرح بوکھلا گئی۔ کیا ہوا مشل؟ اس کی ایک سہیلی نے پوچھا۔ میں نے ابھی ایک آواز سنی ہے، کیا تم میں سے کسی نے سنی؟ مشل نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں تو، ہم تو کوئی آواز نہیں سنی۔ ضرور تمہیں وہم ہوا ہوگا۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہتی ہو۔ مشل نے ایک گہری سانس لی اور گاڑی پر دھیان دینا شروع کر دیا۔ اس نے باری باری سب کو ان کے گھر ڈراپ کیا اور اب وہ اپنے گھر جا رہی تھی۔ نہ جانے اسے گاڑی میں اکیلے جاتے ہوئے ڈر سا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ اپنے گھر پہنچ گئی۔ اس نے گاڑی گیراج میں کھڑی کی اور اندر جانے لگی۔ اسے یوں لگا جیسے پیچھے سے کوئی آ رہا ہو۔ خود بخود اس کے چلنے کی رفتار تیز ہو گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر اس نے فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور پینے لگی۔ پھر سیدھا اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ آگے آگے جا رہی ہے اور اس کی کار پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی بھی نہیں ہے۔ چلتے چلتے آگے راستہ ختم ہو جاتا ہے۔ آگے کھائی ہے اور گاڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وہ تیزی سے آگے سے ہٹ جاتی ہے اور گاڑی سیدھی کھائی میں جا گرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مشل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ پسینے میں شرابور تھی۔ وہ بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کھڑکی سے پردہ ہٹا کر نیچے گیراج میں جھانکا۔ ڈیڈ کی گاڑی بدستور وہیں تھی، لیکن اس کی سرخ رنگ کی کار اپنی جگہ سے غائب تھی۔ یہ دیکھ کر مشل کے ہوش اڑ گئے۔ کہاں گئی میری کار؟ کیسے گئی؟ کس طرح؟ اس طرح کے سوالات اس کے ذہن میں ابھرنے لگے۔ اس نے جلدی سے سلیپر پہنی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ اس نے گیراج کی لائٹ جلائی تو دیکھا اس کی کار اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ دیکھ کر وہ چکرا کر رہ گئی۔ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کوئی ہے؟ اس نے آواز دے کر پوچھا۔ میں ہوں مشل، تمہارے بالکل ساتھ۔ کسی لڑکی کی آواز آئی۔ وہ بری طرح ڈر گئی۔ یہ وہی آواز تھی جو اس نے گاڑی میں بھی سنی تھی۔ وہ گھبرا کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ باقی کی رات اس نے جاگ کر گزاری۔ اگلے روز وہ بیزاری سے دفتر گئی اور واپس آ کر آرام کرنے لگی۔ شام کو کچھ ضروری شاپنگ کے لیے جانا تھا۔ اس نے چابیاں لی اور کار میں بیٹھ کر چل دی۔ سامان خریدنے کے بعد وہ واپس اپنی گاڑی کی طرف آئی۔ دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی کار کے پاس کھڑا ہلکی آواز میں کچھ بول رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی نزدیک آئی۔ جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے ادب سے پوچھا۔ تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو، اس کار میں جا کر تباہ ہو جاؤ گی، برباد ہو جاؤ گی۔ کیا؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ اب وہ زور زور سے بولنے لگا۔ آس پاس کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ ایک دکاندار نے اسے پیچھے ہٹایا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، یہ بوڑھا سا پاگل آدمی ہے، تم جاؤ، شاباش۔
دکاندار کے تسلی دینے پر مشل واپس اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر آ گئی۔ اس نے کار گیراج میں کھڑی کی، پھر باہر نکل کر اندر گھر میں جانے لگی۔ تبھی اسے ایسا لگا گاڑی اس کے پیچھے آ رہی ہو۔ اس نے ایک دم سے مڑ کر دیکھا، گاڑی واقعی اپنی جگہ سے ہلی ہوئی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹس جل رہی تھیں۔ مشل کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے دوبارہ آگے بڑھنا شروع کر دیا، لیکن اب کی بار رفتار ذرا تیز تھی۔ ایسے ہی کار کی رفتار بھی بڑھ گئی۔ پھر اس پر دہشت طاری ہو گئی۔ اس نے بھاگنا شروع کر دیا اور چیختی چلاتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ مام، ڈیڈ، گاڑی میں کوئی ہے؟ اس نے ہانپتے کانپتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ گاڑی میں کوئی ہے؟ ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں، اس کے ڈیڈ بولے۔ پلیز ڈیڈ، آپ مت جائیں، وہاں خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ مشل نے انہیں روکنا چاہا۔ بے فکر رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھہرے، پھر میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ گھر کے تینوں فرد گیراج میں داخل ہوئے۔ مشل نے انہیں ساری بات بتا دی تھی۔ لیکن یہ کیا؟ گاڑی تو اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ گاڑی تو اپنی جگہ پر کھڑی ہے مشل، اور نہ ہی اندر کوئی ہے۔ تمہارے ذہن پر کام کا بہت زیادہ اثر ہو گیا ہے۔ تم کچھ دن دفتر سے چھٹی لے لو، ڈیڈ نے بڑے پیار سے کہا۔ مشل اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ موم نے اسے گلے لگایا۔ یہ سب واپس اندر گھر میں آ گئے۔ اگلے روز صبح کے وقت مشل بجائے اپنی کار میں جانے کے ٹیکسی میں دفتر گئی۔ اس کے والدین چپ چاپ اسے جاتے دیکھتے رہے، اور پھر جب وہ گھر لوٹی تو بہت مطمئن نظر آ رہی تھی۔ شام کے وقت اس کی موم نے اسے بڑے پیار سے سمجھایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، تم بے فکر ہو کر اپنی کار میں سفر کیا کرو، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ تم آج ہی سیر کرنے چلی جاؤ۔ موم کی باتوں سے اسے تسلی ہوئی اور وہ شام کے وقت آؤٹنگ کے لیے چل نکلی۔ کئی گھنٹوں تک ادھر ادھر گھومنے کے بعد اپنی فیورٹ کافی شاپ سے کافی پی اور چکن رولز کھائے، پھر واپس گھر جانے لگی۔ تب بھی راستے میں اس کے کانوں میں سرگوشی سی ہونے لگی۔ مشل، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ سنتے ہی اس کے حلق سے فلک شغاف چیخ نکلی، اور سامنے آتی ہوئی گاڑی کو وہ دیکھ نہ پائی، اور دونوں گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ غنیمت تھی کہ چوٹ زیادہ نہیں آئی تھی۔ لوگوں نے اسے اسپتال پہنچایا۔ اس کے ڈیڈ اور موم بھاگم بھاگ اسپتال پہنچے۔ مشل کو ایمرجنسی میں رکھا گیا۔ وہ دونوں اپنی بیٹی کی صحت یابی کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ 2 دن بعد چھٹی مل گئی۔ ڈیڈ، آپ نے میری گاڑی کا کیا کیا؟ اس نے گھر پہنچتے ہی سوال کیا۔ وہ گیراج میں کھڑی ہے، وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولے۔ مشل چپ چاپ بستر پر لیٹ گئی، لیکن اس کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا جو اس نے اپنے والدین کو نہ بتایا۔ اگلے دن وہ صبح کے وقت پرانی گاڑیوں کی دکان پر گئی اور اپنی سرخ رنگ کی لیموزین بیچ ڈالی اور پیسے لے کر واپس آ گئی۔ اب وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے والدین کو پتہ چلا تو پہلے تو وہ بہت حیران ہوئے، لیکن پھر چپ ہو گئے۔ کچھ دن بعد مشل کی سالگرہ آ رہی تھی۔ اس کے ڈیڈ نے سالگرہ کے موقع پر اسے ایک شاندار کار گفٹ کی۔ مشل خوشی سے پھولی نہ سمائی۔ اس نے اپنی تمام سہیلیوں کو کار میں بٹھایا اور لانگ ڈرائیو پر لے گئی۔ اس کی موم ڈیڈ گھر پر ہی رکے تھے۔ کافی دیر گاڑی کو ادھر ادھر گھمانے کے بعد اچانک ہی اس کے کانوں میں سرگوشی ہوئی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ سنتے ہی مشل پر وحشت طاری ہو گئی۔ مشل، گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب تو مشل بری طرح بدحواس ہو گئی۔ کیا کر رہی ہو مشل؟ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے، اس کی ایک سہیلی چیختی ہوئی بولی۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔
اس کی گاڑی سامنے سے آتے ٹرک سے بری طرح ٹکرائی اور اڑتی ہوئی سڑک کے دوسرے کنارے جا ٹھہری۔ اچانک ہی گاڑی میں آگ لگ گئی اور گاڑی ایک دھماکے سے اڑ گئی۔ اس میں سے ایسی آوازیں گونجنے لگیں، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔